ये सारा इनका जो सारा केस है वो हो गया है आज खत्म। असूलन मैं तो अपने तरीके साहब के लोगों को मुबारक देता हूँ आज के हमने, और मुबारक इसलिए देता हूँ कि ये ना अदालत में आता और ना ही किसी को ये चीजें पता चलती, क्योंकि नवाज शरीफ ने असेंबली में खड़े होकर क्या कहा था, हमारे पास सारे कागजात हैं, और आज अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनी ट्रेल है ही नहीं। जहां तक वो था जो लेटर है कतरी का, उसको तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आज उसकी धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ा जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, आज पीटीआई के वकील नईम बुखारी साहब का भी यही मौक़िफ़ था कि कतरी शहजादे का ख़त नाकाबिले कबूल सबूत है और वो नवाज शरीफ की तकारीर से मुतज़ाद है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बात का फैसला नहीं हुआ कि कतरी शहजादे का ख़त काबिले कबूल सबूत है भी या नहीं। अदालत इनसे सबूत मांगती है, ये झूठ ले आते हैं। फैसला झूठ पे नहीं, सबूत पर होगा। आपने वकील बदल कर अदाकार कर लिया, क्योंकि जब सबूत ना हो तो फिर सिर्फ ड्रामेबाजी और रंगबाजी रह जाती है। नवाज शरीफ को गिराने वाले फिर एक दफा गिरेंगे और ये दोबारा फिर लौट के फिर पार्लियामेंट में आएंगे जैसे पहले आए थे। तलाशी लेने वाले, लेने की ख्वाहिश करने वाले, आज उन्हें तलाशी देना पड़ रही है। तलाल चौधरी साहब, जिनको अदाकार कह रहे हैं, उन्होंने कोर्ट में दलाइल देते हुए कहा कि मियां शरीफ ने जो गल्फ स्टील लगाई थी, इसके वाजबात इतने थे कि इसको बेचकर हासिल की गई रकम से सरमायाकारी मुमकिन नहीं थी। इस तनाज़ुर में उन पैसों से लंदन में खरीदे गए फ्लैटों की कहानी मशकूक हो जाती है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के बच्चों के वकील अकरम शेख पिछली समात में वाज़े कर चुके हैं कि मियां शरीफ ने 1973 में बैंक से कर्जे लेकर दुबई में स्टील मिल लगाई थी, जिसमें उनके भतीजे तारिक शफी ने पार्टनरशिप की। 1978 में मियां शरीफ ने मिल के 75% शेयर्स अब्दुल्ला कायद को बेचने का फैसला किया ताकि दुबई में बैंक से लिए गए कर्जे वापस किए जाएं। 1980 में दुबई में मिल के बकाया 25% शेयर्स भी तारिक शफी के जरिए 12 मिलियन दिरहम में अब्दुल्ला कायद को बेच दिए गए, जिसके बाद वो रकम कतर की अल-सानी खानदान को सरमायाकारी के लिए दे दी गई। अल-सानी खानदान ने इस रकम से नेल्सन और नीलसन नामी कंपनियों के नाम पर लंदन में 4 फ्लैट्स खरीदे। अदालत उज़्मा ने इमरान खान के वकील से कहा कि वो ये बात साबित करें कि 2006 से कबल लंदन वाले फ्लैट्स शरीफ खानदान के ही हैं। पनामा लीक्स की दस्तावेजात में ये वाज़े था कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा नेल्सन और नीलसन कंपनियों की बेनिफिशरी मालिक हैं, ओनर हैं, और ये दोनों कंपनियां मिनर्वा ट्रस्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं। कोर्ट का मुशाहिदा था कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं जिससे ये साबित हो जाए कि मिनर्वा ट्रस्ट और मरियम नवाज शरीफ का ताल्लुक है। जस्टिस अजमत सईद खोसा ने अकरम शेख से मिनर्वा होल्डिंग से मुतल्लिक तफसीलात फराहम करने का हुक्म दिया और समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। इस वक्त हमारे साथ हैं जनाब वलीद इकबाल साहब, हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकील की हैसियत से, और उनकी लीगल टीम के अंदर वो शामिल हैं। उनके साथ हैं मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब, इधर इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप भी एक वकील हैं और जितनी भी समातें हुई उसके अंदर आप शामिल थे। आप भी मतिउल्लाह जान साहब वहाँ पे ही थे, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, आप अपना प्रोग्राम करते हैं, जाना माना नाम है टेलीविज़न के ऊपर। सबसे पहले वलीद साहब आपसे शुरू करती हूँ। ये जो एक नया केस निकला है, एक नया फ्लैट निकला है एवनफील्ड हाउस के अंदर ही 12 नंबर, अब कहा जा रहा है कि ये हसन नवाज का है। क्या सबूत है पीटीआई के पास कि ये हसन नवाज का ही फ्लैट है और यही उसके बेनिफिशियल ओनर है, और ये 2006 से भी पहले थे? ये 4-5 बातें जो आज हुई हैं, उनमें से एक बात ये भी थी कि जो 2006 वाला सिलसिला है, जिसको बाद में प्राइम मिनिस्टर ने लिंक किया कि जी 2005 में एक सऊदी अरेबिया में एक फैक्ट्री बेची गई, ये उसकी प्रोसीड्स से जो है ये आया है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि यार 2006 और 2005 से पहले भी इतने अनअकाउंटेड फॉर जो है रुकूम है जिनका कोई हिसाब नहीं है, और वो भी छोटी मोटी रुकूम नहीं है, ये ऐसी रुकूम है, ये फ्लैट्स जो हैं, ये जो इस इलाके में लंदन के, ये दुनिया का महंगा तरीन जो है ये रियल एस्टेट। मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि जो आपने कहा है कि हसन नवाज साहब जो है वो 12 एवनफील्ड हाउस के ओनर हैं, आपके पास कोई सबूत है, कोई ठोस सबूत है?
نہیں جی ایکچولی یہ جو دستاویزات کورٹ کے ریکارڈ پہ ہیں یہ میں نے خود ان کا جائزہ نہیں لیا کیونکہ میں اب یہ آج جو پروسیڈنگ ہوئی ہے اس میں موجود نہیں تھا, مجھے کو لاہور میں مصروفیت تھی تو میں نہیں گیا. لیکن یہ بالکل اس کا آج ذکر عمران خان صاحب نے بھی اپنی پریس ٹاک میں بھی کیا ہے. کیوں جی یہ ایک نئی پراپرٹی نکل آئی ہے آپ کی؟ نہیں دیکھیں یہ کوئی نئی پراپرٹی نہیں ہے. حسن نواز اپنا بزنس کرتے تھے, یہ اور ان کی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ اس کی کوئی اس میں چھپی بات نہیں ہے. کوئی ایسی کمپنی جو انہوں نے چھپائی نہیں ہے, اور وہ ڈکلیئرڈ ان کے بزنس ہے. اب وہ جو ڈکلیئرڈ بزنس ہے اس کو تو ہم نے کبھی چھپائی نہیں ہے, تو وہ تو اس کی ان کا اپنا پراپرٹیز کا بزنس ہے. وہ جو پاکستان سے جلا وطن ہوا سارا خاندان تھا, تو انہوں نے وہاں پہ باہر انہوں نے وہاں پہ سڑک پہ کوئی چیز تو نہیں بیچنی تھی, کاروبار کرنا تھا, یہاں پہ بزنس بیک گراؤنڈ تھا, وہ تو کر رہے تھے, وہ ایشو ہی نہیں ہے. یہ تو اتنا میجر ایشو نہیں ہے. جو ساری آج کی جو کورٹ میں بھی تھا, آپ بھی وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی, اصل جو بات آج عدالت میں ہوئی ہے, آج آپ ایک بات دیکھنے کی کوشش کریں, آج ان کے وکیل نے بحث کرنی تھی. عمران خان صاحب نے آج باہر نکل کے اس طرح مارکا مار لیا کہ جناب آج کا مارکا ہم نے مار لیا ہے کہ 1 تاریخ کے اوپر ہمارے وکیل نے بھی بحث کی ہے اور ہم نے مقدمہ جیت لیا ہے. یار یہ کیا بات ہے؟ مگر نعیم بخاری صاحب کہتے قطع نعیم بخاری صاحب آتے تھے, انہوں نے کہا کہ جو آپ نے دبئی سٹیل ملز بھیجی تھی اس کی لائبلٹیز اتنی زیادہ, میں سنیں نا, لائبلٹیز اتنی زیادہ تھی کہ آپ اس سے کوئی بھی فلیٹ کچھ بھی نہیں خرید سکتے تھے اور پیسے کہیں بھی ٹرانسفر نہیں کر سکتے تھے. بخاری صاحب تو جو الزامات ہم پر لگاتے ہیں ان کے کہنے سے تو وہ درست ثابت نہیں ہوں گے نا. ہمارا کاغذ ہے نا, ہم نے ایک اپنا سیٹلمنٹ ڈیڈ دی ہے, ہم نے ڈاکیومنٹ سبمٹ کیے ہیں کورٹ میں, ہمارے کاغذوں میں وہ نقص نکال کے لے نا, خود تو کاغذ نہیں لے کر آئے, کچھ نقص کورٹ نے بھی نکالے. دیکھیں کورٹ نے جو نکالے, کورٹ نے تو ان کی سپون فیڈنگ کی ہے, جس طرح کورٹ ان کو پچھلی تاریخ پہ بھی سپون فیڈ کر رہا تھا کہ اس طرح مقدمہ لے کر آئیں, اس طریقے سے آگے سے سپون فیڈنگ پھر آج ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ بھی کاغذ دیکھ لیں, یہ بھی کاغذ دیکھ لیں, یہ بھی کاغذ دیکھ لیں. اور ججز یہ بتاتے ہوتے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب آپ کا وکیل ایک اپنا مقدمہ آرگیو کر رہا ہوتا ہے, کسی جگہ پہ لیپس ہوتا ہے, ججز بتاتے ہوتے ہیں کہ آپ یہ بھی چیز دیکھیں, یہ بھی چیز دیکھیں. لیکن جو اس کے بیچ میں مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ آج جو نعیم بخاری صاحب نے اپنی بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ جی یہ ٹرانزیکشن اتنی اور یہ سیل پروسیڈز اتنے ہیں. دیکھیں ان کا کیس کیا تھا, آپ ان کی پریئر نکال کے پڑھیں پٹیشن کی. ان کا کیس تھا کہ پاکستان میں کرپشن ہوئی ہے, پاکستان سے پیسہ پاکستان سے باہر گیا ہے, دبئی میں پیسہ انویسٹ ہوا ہے. آج اس سوال کا جواب ان کے پاس نہیں تھا, نہ کوئی وہ دستاویز لا سکے کہ پاکستان میں کرپشن ہوئی, پاکستان سے پیسہ باہر گیا, لہٰذا ان کا جو بنیادی الزام تھا وہ ختم ہو گیا. اچھا, مگر چونکہ متی اللہ صاحب بھی کورٹ کے اندر تھے اور قانونی پیچیدگیوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. متی اللہ صاحب پہلے تو جو انہوں نے بات کی کہ جی کورٹ ان کو سپون فیڈ کر رہی تھی, اگر ان کی بات ہم لے لیں تو انہوں نے بہت سارے سوال کیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو شہباز شریف صاحب کے سگنیچر ہے, طارق شفیع نے ایک کانٹریکٹ سائن کیا تھا, یہ ان کے پارٹنر ہیں جو دبئی سٹیل ملز کے اندر تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ایفیڈیوٹ انہوں نے پریزنٹ کیا اور جو دوسرے ڈاکیومنٹس ہیں اسے ان کا جو ہے میچ نہیں کرتا, جو سگنیچر ہے میچ نہیں کرتا. اور آصف سعید کھوسا صاحب, جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ واقعی میں میچ نہیں کرتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آبزرویشنز کورٹ دے رہی ہے وہ ان کو سپون فیڈ کر رہی ہے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں میرے خیال میں ججز جو ہیں بحث کو ایک خاص سمت میں رکھنے کے لیے اور وقت بچانے کے لیے انٹرونشن کرتے رہتے ہیں, اور خاص کر جب وکیل اپنے موضوع سے ہٹ رہا ہوتا ہے تو اس کو روکتے بھی ہیں, ٹوکتے بھی ہیں. اور آج بھی نعیم بخاری صاحب جب وہ بات کر رہے تھے کہ وزیر اعظم نے غلط بیانی سے کام لیا, پارلیمنٹ میں یہ کہا وہ کہا, تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ یہ بات کریں گے تو پھر اس کا فورم شاید کہیں اور آپ کو جانا پڑے گا. وہ الیکشن کمیشن کا شاید حوالہ دے رہے تھے کہ 62-63 میں اگر کوئی غلط بیانی کرے, جھوٹ بولے, تو وہ اس کی نااہلیت کا ایک علیحدہ فورم ہے جو کہ الیکشن کمیشن ہے. تو فی الحال وہ 4 فلیٹس کے اوپر ان کی ساری توجہ تھی, اور وہ بار بار یہی جاننا چاہ رہے تھے کہ ان 4 فلیٹس کا جو اونرشپ کا جو کنیکشن ہے وہ 2005 سے پہلے جو ہے وہ کسی طریقے سے جو دستاویزات وزیر اعظم صاحب نے یا ان کے بچوں نے فراہم کی ہیں, ان دستاویزات میں سے کوئی ایسی چیز نکل آئے کہ وہ کنیکشن قائم ہو جائے. تو آج کے دن میں تو نعیم بخاری صاحب براہ راست اس سوال کا جواب نہیں دے سکے, اور ابھی نیکسٹ ٹیوزڈے تک کی تاریخ پڑی ہے. تو ججز کا بھی یہی خیال ہے کہ یہ جو نئی پراپرٹی آج بخاری صاحب سامنے لے کر آئے, وہ خود بھی اس پہ زیادہ زور اس لیے نہیں دے رہے کہ شاید سپریم کورٹ کے دائرہ کار میں نہیں, اور دونوں فریقین نے پہلے اس بات پہ اتفاق کیا تھا کہ صرف ان 4 فلیٹس کی حد تک بات ہوگی, کیونکہ پھر تو ہائیڈ پارک کی بھی پراپرٹی ہے اور دوسری پراپرٹیز بھی ہیں. وہ یہ اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہے کہ 2006 سے پہلے یہ جو
फ्लैट्स थे इनकी ओनरशिप किसके पास थी, ये ये इस्टेब्लिश इसका करना बहुत connection, इंपॉर्टेंट है। इस और बात यही को बात ये जजेस बार-बार यही पूछते बार-बार रहेंगे। आज कोर्ट नईम बुखारी साहब से भी करते रहे। एक चीज बताइएगा वलीद इकबाल साहब, जो कि आप पिछली समात के अंदर तो कम से कम थे, नईम बुखारी साहब ये कहते रहे कि जो मियां नवाज शरीफ साहब की तकारीर है और कतरी शहजादे का जो लेटर है और जो मियां नवाज शरीफ साहब के रिस्पॉन्सेज हैं, उनकी फैमिली के रिस्पॉन्सेज हैं, उनके अंदर तेजाद है। आप स्पेसिफाई करेंगे एग्जैक्टली क्या तेजाद है? हाँ जी, मैं उससे पहले एक जो अभी रांझा साहब ने जो सवाल उठाया था कि प्रेयर पढ़ लें, मैं वाजे करना चाहता हूँ कि हमारी पिटिशन की प्रेयर क्या है, पहली प्रेयर, और बाकी प्रेयर्स जो हैं वो एक मुख्तलिफ किस्म की हैं। जज साहिबान ने भी ऑब्जर्व ये किया है कि 2 लेवल्स पे केस चल रहा है। एक है प्रेयर पहली वाली जो कि डायरेक्ट और बराह रास्त रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के हवाले से है कि सुप्रीम कोर्ट खुद, हालांकि दूसरे इदारों का भी इख्तियार होता है जिस तरह के इलेक्शन कमीशन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी साबिक वजीर आजम को उन्होंने अपने ऑर्डर से बरतरफ किया था नाअहल होने की वजह से, इसी तरीके से उसके मिसाल लेते हुए प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया जाए क्योंकि वो सादिक और अमीन नहीं है और गलत बयानी के मुर्तकिब हैं। वो भले इस केस की प्लीडिंग्स में हो, वो भले फ्लोर ऑफ नेशनल असेंबली पे हो, वो कौम से खिताब में हो, या इन तमाम चीजों को मिला करके 2 जमा 2 4 अगर नहीं बनते, प्रेयर है ही इस केस में वो। और बाकी सारी प्रेयर्स जो हैं वो डायरेक्शन की हैं कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे एफबीआर को कि वो अपना काम करे और तफ्तीश करे। इंक्विजिटोरियल रोल होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, ये आपका कहना है? जी, और सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज भी किया है जब पिछली 2-3 हियरिंग्स पहले जब हामिद खान साहब ने ये बात, मोहसिन शाहनवाज रांझा कुछ कहना चाह रहे हैं। ये कहानी शुरू करते हैं कि जी पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि जी यहाँ पे करप्शन हुई, यहाँ पे रिबेट लिया गया, यहाँ पे कर्जे माफ कराए गए, यहाँ से पैसा बनाया गया और यहाँ से पैसा फिर पाकिस्तान से बाहर गया। अब ये इनका बुनियादी जो इल्जाम था हम पे, वो तो अब इस पूरी प्रोसीडिंग में बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये साबित ही नहीं कर सके कोई कागज नहीं। अभी मुझे बात खत्म करना, मैं आपको बात कर रहा हूं ना, मैं खत्म कर रहा हूं। अभी तक की हियरिंग में कोई कागज, कोई सबूत ये नहीं ला सके कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ के ऊपर जो करप्शन का इल्जाम है वो दुरुस्त है और पाकिस्तान से मनी लॉन्डर होके या पाकिस्तान से किसी ट्रांजैक्शन के थ्रू पैसा बाहर गया है। अगर ये हम पे कुछ छोटा भी कागज ले आते ना कि जी ये एक मोहम्मद अमजद है जो कहता है कि जी मैंने यहां से पैसा पाकिस्तान से दुबई बाहर भिजवाया, तो फिर इनकी बातें होनी थी दुरुस्त। दूसरी ये बात करते हैं कि जी 92 में ये प्रॉपर्टीज, ये 92 से लेकर 96 तक प्रॉपर्टीज हमारे नाम पे थी, उसको भी रिबट करने के लिए अभी तक ये एक कागज नहीं ला के दे सके। और कोर्ट ने इनसे आज यही सवाल पूछा कि 2006 से पहले ये प्रॉपर्टीज जो थी, ये प्रॉपर्टीज अगर आप बता देते कि प्राइम मिनिस्टर के नाम थी, उसकी फैमिली के नाम थे, फिर ओनर शिफ्ट होगा। अगर ये नहीं बता सकते तो ओनर शिफ्ट नहीं होगा। नाउ लेट मी कंक्लूड हियर, जो आज इन्होंने चालाकी की है, इन्होंने, हामिद खान ने, पुराने लॉयर्स हैं, उन्होंने लंबी तकरीर पढ़ी, इन्होंने उसी तकरीर के बीच में 2 लाइनों का रेफरेंस, 3 लाइनों का रेफरेंस, बिट्स एंड पीसेस में पूरी ट्रांजैक्शन को तोड़ के और उससे एक नेक्सस बनाने की कोशिश की है। तो ये नेक्सस जो है, ये नेक्सस अगली तारीख पे हमारे डॉक्यूमेंट से हम इनको बताएंगे कि जब सेल प्रोसीड्स हुई और बीसीसीआई के साथ जो पैसे देने के बाद अगर ये लायबिलिटी लेके आए, लेट्स से मेरे ऊपर लायबिलिटी है 10 रुपए की कि मैंने वापडा का बिल देना है और मेरी सेटलमेंट बैंक से होगी, बैंक को मैंने पैसे दे दिए, बैंक ने मुझे मेरे पैसे वापस दे दिए। अब वो लायबिलिटी मेरी मर्जी है, मैं पे करूं, मैंने अपने पैसे आगे दे दिए और मेरे पैसे जो गए मेरे पास उसका सबूत मौजूद है। जिस बंदे के पास पैसे इन्वेस्ट किए उसने कहा कि रिकॉर्ड कतर में अवेलेबल है और वो बंदा हो सकता है कोर्ट में भी आ जाए। आपने जो इस वक्त हमें एक्सप्लेनेशन दी है ना, उसके हम नुक्ताचीनी करेंगे मगर एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मतीउल्लाह साहब, इससे पहले कि मैं आपकी जानिब आऊं, क्योंकि मुझे पता है आप एक इंडिपेंडेंट राय देंगे, वलीद साहब से भी उनकी बात सुन लेते, फिर हम इसका जायजा आपसे लेते हैं। जो वलीद साहब, आपने मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब की बात सुन ली और बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जो मनी ट्रेल आपने इस्टेब्लिश करनी थी वो आप इस्टेब्लिश कर नहीं पाए। 2006 से पहले ये अपार्टमेंट्स किसके थे वो आप इस्टेब्लिश कर नहीं पाए। आप कहते हैं कि कोर्ट को इंक्विजिटोरियल या इन्वेस्टिगेटिव रोल प्ले करना चाहिए, मगर बात कहां अटकी हुई है? डोंट यू हैव टू प्रूव कि जो ये इनकी प्रे है वो गलत है? जी, मैं इस पे भी रोशनी डालता हूं और मुझे उम्मीद है कि ये वाजे हो जाएगा इस पे। देखें, मैंने एक तो थोड़ा सा दोबारा रिपीट करता हूं कि अगर प्रेयर ये है कि प्राइम मिनिस्टर अहल नहीं है, तो वो इस केस में रेज की गई किसी भी पॉइंट पे अगर ये साबित हो जाए
تو یہ نتائج ایسے آ سکتے ہیں اور ان کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے اس بات کو، خواہ وہ کسی الیکشن کی ریٹرن میں یا کسی نامینیشن پیپر میں غلط بیانی ہے، کسی تقریر میں ہے، کسی پلیڈنگ میں ہے، یا کسی پیپرز کے ایڈ اپ نہ ہونے میں ہے. تو یہ ایک چیز ہے اور وہ کہیں سے بھی نکل سکتی ہے. اب میں برڈن آف پروف کی بات خاص طور پہ کرنا چاہتا ہوں، یا کہ انکویزیٹوریل ہے. سپریم کورٹ کی بے تحاشا ججمنٹس اس چیز پہ ہیں کہ اس طرح کی پروسیڈنگز انکویزیٹوریل ہی ہوتی ہیں اور اس کے اندر برڈن آف پروف شفٹ کرتا رہتا ہے. کورٹ آبزرو کر چکا ہوا ہے کہ جب ملکیت تسلیم کی جا چکی ہے، یہ 2 ہیئرنگز پہلے یا 3 ہیئرنگز پہلے ہوا تھا، 7 تاریخ کو یہ ہوا تھا نومبر کی، اس ہیئرنگ میں جج صاحبان نے آبزرو کیا تھا when ownership is admitted، ملکیت تسلیم کر لی گئی ہے، تو اب پھر برڈن آف پروف پرائم منسٹر اور ان کی فیملی پہ ہے کہ یہ جائز آمدن سے، ٹیکس پیڈ آمدن سے اور وائٹ منی سے لی گئی ہے. اس کے علاوہ ولید میں اقبال آپ صاحب کو ایک آج ادھر ہی کی رک مثال جائیے دیتا ہوں. کیونکہ جہاں سے محسن بات شاہ شروع کی نواز رانجھا صاحب بیتاب ہے کچھ کہنے کے لیے، مگر I'll just add to this کہ اعتزاز احسن صاحب بھی میں یہی چاہتا ہوں کہتے کہ مثال میں دینا چاہتا ہوں، ایک اس مثال آپ ایک منٹ رکیے گا، I'll come back to you. جی میں محسن یہاں صاحب پہ یہ بات کروں گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم پہ کرپشن کے الزام تھے آج وہ ختم ہو گئے. ہم پہ اب پھر صرف ایک ہی الزام یہ رہ گیا کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ پرائم منسٹر نے جو بات کی ہے اس میں تضاد نظر آ رہا ہے، باقی الزام ختم ہو گئے. now I have to get in یہ Mati میرا Ullah پوائنٹ تھا کہ اب ان کے پاس کیس ہی یہ رہ گیا ہے، Mati Ullah باقی صاحب. کچھ بھی نہیں اسٹیبلش کر سکے. دیکھیں کافی حد تک یہ بات تو درست ہے کہ پی ٹی آئی نے جو درخواست گزار بھی ہیں انہوں نے بہت سارے ایسے شواہد وہ نہیں لا سکے کہ جو ان کے الزامات کو ثابت کرتے ہیں. مگر دوسری طرف آج ججوں نے بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو پرائم منسٹر اور ان کے بچوں کی طرف سے جواب دیا گیا ہے، جیسے قطری شہزادے کا ایفیڈیوٹ پیش کیا گیا ہے، ان دستاویزات کے اندر سے ایسے کئی نئے سوالات اب سامنے آئے ہیں جن کے جواب ابھی تک کورٹ کو نہیں دیے گئے. مثال کے طور پہ قطری شہزادے کا جو ایک حلف نامہ یا ایفیڈیوٹ یا خط پیش کیا گیا ہے، اس کے اندر جو دعوے کیے گئے ہیں کہ ان کو بتایا گیا، ان کے بڑے بھائی نے بتایا کہ انہوں نے یہ انویسٹ کی، تو اس قطری شہزادے کو بتانے والا کون تھا؟ اب اس کے پاس کیا ثبوت تھا کہ یہ دبئی کی فیکٹری سیل کر کے جو ہے یہاں پہ انویسٹ کیا گیا؟ اس کا قطری شہزادے سے کیا تعلق تھا کہ وہ یہ کہہ رہے کہ وہاں سے پیسے یہاں پہ لائے گئے؟ اور پھر ٹرانسفر آف منی کیسے ہوئی؟ اور بہت سارے ایسے سوالات ہیں. تو اینڈ پہ ہوگا کیا؟ اب اس کا اینڈ پہ ہوگا کیا؟ اگر کورٹ یہ کہتی ہے کہ پی ٹی آئی اپنے الزامات کے ثبوت پیش نہیں کر سکی، تو کورٹ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ ایون وزیر اعظم اور ان کے بچے جو ہیں وہ اپنے ان وسائل کے جو ذرائع ہیں وہ بھی نہیں ثابت کر سکے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ بوجھ اس وقت دونوں پر ہے، کسی ایک پر نہیں ہے. میں یہاں پہ میرا صرف مختصر ہے ولید اقبال صاحب کی اجازت سے کہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے جو یہ سوالات آج انہوں نے اٹھائے ہیں، دیکھیں ہم نے اس خط میں یہ بات کی ہوئی ہے قطری شہزادے نے کہ میرے پاس ریکارڈ اویلیبل ہے. اب میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے والد صاحب کا کتنے لوگوں کے ساتھ کاروباری لین دین تھا، شاید آپ کو یاد ہو یا شاید نہ یاد ہو. میرے والد صاحب وزیر اعظم پاکستان نہیں ہے نا سر. میں آپ کو ایک کامن مین کے لیے میں آپ سے پوچھوں آپ کے گھر کے باہر آج سے 20 سال پہلے 3 فیز میٹر لگا تھا کہ سنگل فیز تھا؟ شاید آپ کو یہ اگین میرے والد صاحب یا میں وزیر اعظم کی بیٹی نہیں ہوں. ہم تو ان چیزوں کا بھی جواب دے رہے ہیں جو ہمارے ذمہ بنتی نہیں ہے. ولید صاحب مگر ایک بات دیکھیں، جس طرح متی اللہ صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم کو اس وقت اپنا دامن صاف کرنا ہے اور وہ وزیر اعظم ہیں اس ملک کے، اسی لیے آپ کی بات بالکل جائز ہے کہ ان کو کہہ دینا چاہیے. مگر جب آپ 62-63 کی بات کرتے ہیں تو سر آپ پنڈوراز باکس کھولنے جا رہے ہیں. آپ کے لیڈر کے خلاف بھی کیسز آئے ہوئے ہیں، اس کا آپ کیا کریں گے؟ جی جس کے خلاف جو کیس ہے وہ ڈیفینڈ کرے گا اور وہ 2+2=4 کر کے دکھائے گا کہ جی میں نے وائٹ منی سے کوئی چیز ارن کی، میں نے اس کو یہاں ڈکلیئر کیا، میں نے اس طرح کیا. آپ کو میں صرف جو مثال دینا چاہ رہا تھا جب میرے پاس ابھی فلور موجود تھا پہلے، وہ یہ تھی کہ ایک جہاں سے بات آج شروع ہوئی اور آپ نے بھی ذکر کیا کہ یہ ایک دبئی کی فیکٹری کی فروخت کیا کلیم کیا جاتا ہے کہ اس کی پروسیڈ سے سارا کچھ شروع ہوتا ہے، اور وہ اس میں کہا جاتا ہے کہ اس کی فروخت کا جو پروسیڈز تھیں وہ 12 ملین درہم تھیں. اور جب انہی کے دی گئی دستاویزات اور فیکٹس اینڈ فگرز کو ایڈ اپ کیا گیا تو دکھایا یہ کہ جی وہ فیکٹری وہ اس کی نیٹ ورتھ وہ بینکرپسی میں تھی، اس کی نیٹ ورتھ تو -2.6 ملین تھی. جب اس طرح کی چیز ڈیٹا سے 2+2=4 سے نظر آ جاتی ہے تو پھر برڈن آف پروف وہاں شفٹ کرتا ہے کہ دکھائیں کہ کہاں گئے وہ، کہاں سے 12 ملین وہ آئے تھے اور کس کو فروخت کیا تھا، کون سے بینک اکاؤنٹ کے اندر گئے تھے اور اس سے ٹرانسفر ہو کے قطر گئے تو کس طرح پہنچے، اگر یہ چھوٹی رقم نہیں ہے، یا سعودیہ گئے تو کس طرح، سعودی عربیہ گئے کس طرح پہنچے، یا انگلستان، وہ ٹریل دکھائیں. وہ پھر برڈن ان پہ چلا جاتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بڑی سیریس ہولز جو ہیں وہ دکھائے ہیں ان کے کلیم کے اندر اور وہ برڈن شفٹ اب ہوا ہے اس طرف. اور اگین میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہم نے
پریئر لی ہوئی ہے وہ 62-63 ہی کی پریئر ہے, اور اس میں اس ریکارڈ سے یہ وہ ایل کپون والی بات ہے کہ ایل کپون ریکٹیئر بھی تھا, بمباری بھی کرتا تھا, قتل بھی کرتا تھا, وہ شراب جو اس وقت غیر قانونی تھی اس کا کاروبار بھی کرتا تھا, لیکن ایک چھوٹی سی چیز پہ پکڑا گیا, وہ ٹیکس ایویژن تھی. تو جہاں 4-6 چیزیں ہیں جو نہیں سامنے آ رہی, 5ویں 7ویں 8ویں چیز پہ کہیں نہ کہیں, جس طرح انگریزی کا محاورہ ہے کیٹ میں ہیو 9 lives, یہ ہم اس سچویشن میں پہنچے ہوئے ہیں. اب آپ اپنی سیاسی رفتار میں آ گئے ہیں, آپ نے اپنی جو لیگل آرگیومنٹ ہے بڑی خوبصورتی سے پیش کی ہے. لیٹ می ٹیک دیٹ فارورڈ اگین. بار بار یہ سوال کیا جائے گا آپ سے کہ جو لائبلٹیز اگر ایک فیکٹری کی اتنی زیادہ تھیں اور 12 ملین شیئر اس کو ملتے درہمز, مگر لائبلٹیز اتنی تھی کہ وہ اتنا پیسہ تھا ہی نہیں کہ آپ اس کو قطر بھیجے. چلے آپ نے قطر بھیج دیا, کیسے بھیجا آپ نے؟ قطر نہیں بھیجا, ہو سکتا ہے اس نے دبئی میں ہم سے آ کے لیا ہو. تو چلے قطر اور دبئی والے جو ہیں ان کے اور آپ کے درمیان 12 ملین کا ٹرانزیکشن ہوا ہے, اس کا کوئی تو ریسیٹ ہوگی. ہم دیں گے نا, ہم کون سا کہہ رہے ہیں, آپ کو یہ پتا ہے کہ عدالت آپ کو یہ پتا ہے کہ نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میری بات سنیں, آپ یہ بات کر رہے ہیں, دیکھیں میری بات سنیں, آج آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ کورٹ نے کہا تھا کہ اگر اس کے بحث کے دوران, پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم پہ یہ برڈن شفٹ ہی نہیں کر سکے کسی چیز پہ بھی. وزیر اعظم کیونکہ وزیر اعظم ہے اس لیے انہوں نے مینٹینیبلٹی کا اپنا جو اختیار تھا, رائٹ تھا, اس کو فورگو کیا. انہوں نے اپنے آپ کو, ان کے بچے نان ریزیڈنٹس ہیں, ایون دین انہوں نے پاکستان کے کورٹس کو سبمٹ کیا, اور انہوں نے اس لیے پیش کیا کیونکہ وہ وزیر اعظم ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی پیسے اب BCCI بھی ہے, ہم نے ایک ڈاکیومنٹ دیا کہ ہماری سیٹلمنٹ ہوئی ہے, سیٹلمنٹ ڈیڈ ہوگی ہمارا, اس کے بعد سیٹلمنٹ کے بعد ہماری جو آگے اس قطر کی جو فیملی کے ساتھ جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے, جو ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے, اس انویسٹمنٹ کا ریکارڈ قطر کا جو پرنس ہے اس کے لیٹر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میرا ریکارڈ, اس چیزوں کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے قطر میں. قطر میں لکھا ہوا ہے. اب دیکھیں اب قطر میں اگر وہ یہ انویسٹمنٹ مانگیں گے کہ جو بھی ریکارڈ ہے کہ ہماری انویسٹمنٹ اگر ہوئی ہے, لنڈن کے فلیٹس ہم نے لیے, تو وہ ریل اسٹیٹ کا جو قطر کا جو بزنس ہے وہ لے آئیں گے, لیجرز ان کے پاس ہیں. تو دیر کیوں تو بھائی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا, آپ نے جب یہ بات کی کہ آپ نے, اگر ہم نے ابھی تو یہ ڈاکیومنٹ دیا, پہلے بات ہو رہی تھی کہ کمیشن بنے گا, کمیشن نہیں بنے گا, پھر بات ہوئی ان کے اوپر کہ جی آپ یہ 4 سوالوں کے جواب دے دیں, آپ منی ٹریل دے دیں, آپ 2006 سے پہلے کوئی ثبوت دے دیں, نہ یہ منی ٹریل دے سکے, نہ یہ 2006 سے پہلے فلیٹس کی خریداری کا کوئی ثبوت دے سکے. ہم نے اس کے باوجود اپنے ڈاکیومنٹس جمع کرا دیے, انہوں نے ہمارے ڈاکیومنٹس میں اعتراض کیا, اونس انہوں نے آج کوشش کی, شفٹ ہوا, لیکن ایک بات کا اونس شفٹ نہیں ہو سکا. نہیں, میں اس لیے بول رہا ہوں, وکیلوں کی طرح پھرتی سے چلے جا رہے ہیں, کچھ صحافیوں کو بھی موقع دیں. جی یہ مارے جائیں گے, میں بتا دوں آپ کو, مارے جائیں گے. منی سے بات یہ ہمارے آپ گئے ہیں ولید صاحب, یہ کام سپریم کورٹ کو کرنا نہیں چاہیے. چلے وقت بتائے گا, جو ہے ابھی تو دیکھیں, ابھی جب ان کے وکلا کی باری آئے گی کورٹ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. ولید صاحب, یہ متی اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کورٹ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ولید صاحب, متی اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کورٹ کے سپرد یہ کام نہیں ہونا چاہیے, فیکٹ فائنڈنگ کافی مشکل. فیکٹ فائنڈنگ جو ہے 5 ججز کے بینچ کو نہیں کرنی چاہیے, اور یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں میرے خیال میں, جو میں سمجھ سکا ہوں, یہ صرف پریلیمنری معلوم کر رہے ہیں کہ آیا یہ کیس جو ہے یہ کمیشن کی انکوائری کے لیے فٹ کیس ہے یا نہیں, اور یہ دونوں طرف کو سن کے پھر کورٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا اس کے لیے کمیشن بنایا جائے یا نہیں, جو ابھی تک یہ فیصلہ پینڈنگ ہے, اور پچھلی تاریخوں میں سپریم کورٹ یہ واضح کر چکی ہے کہ اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نہیں کرے گی, کمیشن کرے گا. اچھا, جب کمیشن بن جائے گا تو یہ قطری شہزادے نے اگر پیش بھی ہونا ہے تو سپریم کورٹ کے سامنے پیش نہیں ہونا, یہ قطری شہزادے نے اس کمیشن کے سامنے پیش ہونا ہے جو کہ سپریم کورٹ کانسٹیٹیوٹ کرے گی, اور جس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. بائی دا وے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ابھی تک سپریم کورٹ نے یہ بھی نہیں فیصلہ کیا کہ یہ کیس اس قابل بھی ہے کہ اس کے کمیشن کی انکوائری کی جائے یا نہیں, اس کا فیصلہ بھی ابھی ہونا ہے. تو جب قطری شہزادہ کے ٹھہرے میں آئے گا, اگر وہ آتے ہیں, تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب وہ جو اس کا خط ہے, جو بیان میں جو اس نے باتیں کی ہیں, ان کے ثبوت کے طور پہ پھر وہ ایویڈنسز اس بیان کے ساتھ ساتھ پیش کیے جاتے ہیں. تو یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب باقی ایویڈنسز بھی پیش کیے جا سکیں. مگر متی اللہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ بار بار کہتے رہتے ہیں PTI والے کہ جی تحقیقات جو کرے گی, تو تحقیقات کرنے والے جتنے بھی ادارے, نیب ان کو ناپسند ہے, FBR کے ساتھ ان کی کوئی خاص نہیں بنتی. سپریم کورٹ نے طے کر دیا نا, وہ تو اب سپریم کورٹ خود کر رہی ہے نا, اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اب وہ کمیشن بنائیں گے, تو اس لیے ان اداروں کو تو فی الحال آپ چھوڑ دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنی بھی ہم بحث کر رہے ہیں, اس کا تعین حتمی فیصلہ کمیشن کے اندر ہونا ہے, اور سپریم کورٹ صرف یہ دیکھنا چاہ رہی ہے کہ کیا یہ کیس کمیشن کے لیے فٹ ہے
या नहीं है। और यही मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। अगर दोनों सियासतदान मुझे इजाजत दें, मैंने वक्फा लेना है, मगर वक्फे के बाद हम इस पर भी बात करेंगे कि कोर्ट का जो इतना टाइम जाया हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि हजारों केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। आपको याद होगा कि एक मासूम इंसान को 24 साल की सजा तो नहीं, 24 साल तक उसका केस लटका रहा, वो कहा जा रहा था कि उसने कत्ल किया, और 24 साल के बाद कह दिया गया कि वो इंसान मासूम है और उसको सजाए मौत नहीं होगी। तो इतनी लंबी लंबी जब समातें चलती हैं हमारे सियासतदानों के मामलात के ऊपर, तो फिर आम लोगों का क्या होगा, इस पे भी बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह के पहले मैंने ब्रेक से पहले कहा कि जनवरी 2013 से इस वक्त जो बैकलॉग है हमारे कोर्ट के अंदर वो 20,314 केसेस का है। तो मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी, वलीद इकबाल साहब आप भी वकील हैं, आपको पता है कि कितनी लंबी हर केस चलता है। आपके लिए उस दिन हम आए तो जी 3.5 घंटे, आज तकरीबन 4.5 घंटे, काफ़ी लंबा केस ये चला है। मगर इसके बावजूद के कोर्ट ने ये बार बार आपको कहा कि आप कोर्ट का टाइम ज़ाया कर रहे हैं, जितनी भी अखबारी रिपोर्ट्स हैं वो आप सामने रख रहे हैं। तो बजाय कि आप इतनी लंबी लंबी आर्ग्यूमेंट्स करते हैं और आपका काउंसिल इतना लंबी आर्ग्यूमेंट्स करता, आपको नहीं चाहिए था कि आप कम से कम अपने आर्ग्यूमेंट्स को स्पेसिफिक रखते, कोर्ट का टाइम ना जाया करते? देखिए जी, ये बड़ा एक ये अपनी अपनी राय की बात है कि जी कोर्ट का टाइम ज़ाया हो रहा है या नहीं हो रहा। कोर्ट अपने मकालमे अपनी ऑब्जर्वेशंस देता रहता है। ज़रा ये केस सारी दुनिया क्योंकि देख रही है तो बहुत ज़्यादा ये बातें उछल रही हैं कि फ़लाँ जज ने ये कह दिया, फ़लाँ ने वो कह दिया। मैं आपको एक मिसाल सिर्फ देता हूँ कि ये तो सिर्फ 5 मेंबर्स का बेंच है। कोर्ट की स्ट्रेंथ टोटल जो है वो 17 है और बाकी 11-12 जजेस अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आप जब मियां नवाज शरीफ 11:30 से 1:30 बजे तक पहले आपने आर्ग्यूमेंट दी, आज आप मेरी 9 बजे जब मियां नवाज शरीफ खुद पिटिशनर थे, जब उनकी असेंबली गुलाम इसाक खान ने तोड़ी थी, उन्होंने चैलेंज किया था, 11 के 11 जजेस, पूरा कोर्ट बैठा हुआ था, पूरा कोर्ट, और डे टू डे हियरिंग्स हो रही थी और 4-5 हफ्ते डे टू डे हियरिंग्स 5-5 घंटे रोज होती थी। ये कोई, बल्कि ये तो बड़ी लीनियंट व्यू कोर्ट ले रहा है कि अब अगली डेट एक हफ्ते बाद की दे दी। बट मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूं, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ कर रहा था पीछे जो अभी मतीउल्लाह साहब बात कर रहे थे। कोर्ट ने, अगर कोर्ट चाह रही है कि यह मामला तूल ना पकड़े, इसलिए यह नहीं वो फैसला कर रही कि कमीशन बनानी है या नहीं बनानी। कोर्ट इस बात को देखना चाह रही है कि क्या रिकॉर्ड में इतना कुछ उसकी सतह से ही नजर आ रहा है कि कमीशन की जरूरत नहीं है, कोर्ट खुद फैसला कर सकता है दिस वे और दैट वे। वो करना चाह रहे हैं ये। मगर अगर वो कमीशन बना दे तो वो आपको काबिल कबूल होगा ना? और बल्कि हमने इस बात को जोर दिया है कि कमीशन की जरूरत पड़ेगी नहीं। और एक और बात मैं अर्ज कर दूं, हमारे आइन का आर्टिकल 187 सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार देता है कि वो कंप्लीट जस्टिस करे। वो किसी को भी समन कर सकता है, किसी शख्स को, किसी विटनेस को, किसी डॉक्यूमेंट को। तो इसलिए ये कहना कि जी कतरी शहजादे को कमीशन बुलाएगी, कोर्ट नहीं बुलाएगा, ये ऐसी कोई बात नहीं है। कोर्ट खुद ये सारी एक्शंस ले सकता है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं। अच्छा, मगर सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि अगर कोर्ट कमीशन बना देता है तो क्या आपको काबिल कबूल होगी वो कमीशन? देखें, वो डिपेंड करेगा। नहीं, काबिल कबूल, हमने सारी प्रोसीडिंग्स को हमने अपना पहले दिन से ही 1 नवंबर को ये बात हो गई थी कि जो कार्रवाई मतीउल्लाह साहब नुक्ताचीनी करे, कह रहे डिपेंड करता है कौन से जज होंगे। वलीद साहब, नहीं, मैं ये नहीं अर्ज कर रहा, मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि ये जो सारा प्रोसेस है इसके ऊपर हमने ओवरऑल तो यही कहा हुआ है कि हमें ये कबूल है। हाँ, अलबत्ता अभी जब ये शुरू हो रहा था केस तो एक फर्द की कमीशन बनाने की बात हो रही थी उस वक्त, लेकिन कोर्ट ने खुद ही उसको होल्ड पे रख दिया। उसकी वजह ये नहीं है कि कमीशन के बनाने की तक ये मामला राइज करता है कि इस काबिल भी है कि नहीं, वो ये है कि यार इसके ऊपर नजर आ रहा है कि कमीशन की जरूरत ही नहीं है, हम खुद कर सकते हैं, तो उसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। मैं ये कर्ज कर रहा हूं। तो अगर कमीशन बनने का वक्त आया और हमसे पूछा गया कि जी ये 4-5 नाम है, इनमें से किसी एक को कर ले, तो हम किसी ना किसी को जिसमें हम समझते हैं ज्यादा हो या कोर्ट अपनी मर्जी से कर दे, हमने सारे प्रोसेस के ऊपर एग्री किया हुआ है। इसकी ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास कि हो सकता है कि जो दस्तयाब एविडेंस ऑप्शन है, लेकिन कोर्ट खुद भी अवॉइड करना चाह रहा है। बुनियाद पे कोर्ट खुद भी डिसाइड कर सकती है और वो डिसीजन जो है इधर वे हो सकता है। वो डिसीजन ये भी हो सकता है कि कोई ये जो पीटीआई की दरख्वास्तें हैं वो डिसमिस हो जाएं, खारिज हो जाएं, और डिसीजन ये भी हो सकता है कि वो अपनी फाइंडिंग दे दें कि वज़ीर आज़म ने अपने जो ज़राए हैं वो नाजायज़ ज़राए से ये फ्लैट खरीदे हैं। तो ये दोनों तरफ ये भी हो सकता है, मगर कोर्ट ने फैसला करना है कमीशन बना देती है, आपको काबिल कबूल होगा। मैं ये बात ये करूंगा, देखिए मैं एक बात करता हूँ, जब मैंने ये बात की कि यहाँ पर कोर्ट ये चीजें शुरू से कहती आ रही है कि जी आप बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट करें,
اور ان کے الزامات کی روشنی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کاغذ دے دیں. ہم پہ بھی آئی, ان کے بھی کاغذ آئے, ان کے کاغذوں پہ ان کا مذاق اڑا, آپ کو پتہ ہے کیا کیا باتیں ہوئیں, وکیل تک تبدیل ہوا. اچھا اب ہمارے کاغذ آ گئے, ان کی طرف سے کاغذ نہیں آیا. ان کے جو بنیادی 4 الزام تھے, ایک تھا کہ جی پاکستان سے کرپشن, جو میں پہلے دہراؤں گا نہیں میں. اب اگر یہ وہ چیزیں نہیں ثابت کر پا رہے, جو بنیادی 4 چیزیں تھیں, یہ گھس گئے اس چیز کے بیچ میں کہ جدہ جو دبئی سٹیل مل تھی وہ کتنے کی بکی, کتنی سیٹلمنٹ ہوئی, اتنے پیسے نہیں بچتے. سوال تو ہے, ترمیم آپ کیوں لا رہے ہیں؟ نہیں ان کا جواب تو ہوگا. نہیں دیکھیں, ان باتوں کا ہم جواب ضرور دے دیں گے. ہمارا یہ ہوگا کہ ہم یہ چاہیں گے کہ کورٹ نے خود کہا تھا کہ جی ملک میں شروع میں کہ کورٹ کی یہ ریمارکس تھے کہ جی ملک میں افراتفری پھیلی ہوئی ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہم ختم کریں. جس پہ ان کو ڈانٹ پڑی تھی, جس کی وجہ سے میں نے لیٹ می کریکٹڈ مائی سیلف کہ میں نے جو سپون فیڈ کہا تھا, اس کا مطلب کورٹ نے ان کی معاونت کی, ان کو سمجھایا کہ یہ آپ جو فضول ٹائم ہمارا لے کے جا رہے ہیں. یہ دیکھیں کہ اگر کورٹ کے پاس ان نے جو 4 الزام لگائے وہ یہ باتیں نہیں ثابت کر سکے, اور میٹر آف فردر انویسٹیگیشن انکوائری یہ ان چیزوں میں سے لے آتے ہیں کہ جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے باہر ہوئی اور ان کا پیچھے نیکسس ہی کوئی نہیں ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کورٹ کو دین اینڈ دیر اس چیز کو ختم کرنا چاہیے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کمیشن بھی نہ بنائے, کورٹ خود اس کو ڈیسائیڈ کرے آن دا بیسس آف یہ چاہتے ہیں, یہ بھی یہ چاہتے ہیں, اور کورٹ اس کا الٹ بھی ڈیسائیڈ کر مگر سکتا ہے. مطیلا صاحب ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, چونکہ بار بار میڈیا کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں اور کہتے ہیں کہ جو میڈیا اس چیز کو اچھال رہا ہے اور میڈیا جو ہے وہ مسالہ بنا کے بیچ رہا ہے, تو کیا میڈیا مسالہ بنا کے بیچ رہا ہے یا جو لیڈران کورٹ سے باہر نکلتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر جنگی الفاظی جنگ کر دیتے ہیں وہ کر رہے ہیں, مسالہ دے رہے ہیں؟ دونوں چیزیں ہو رہی ہیں. میڈیا جو ہے یقینی طور پہ ان دستاویزات کو ڈسکس کر رہا ہے. ہم رات کو پروگرام اگر آپ دیکھیں 8 سے 9 یا 10 بجے کے, تو کئی چینلز پہ وہ دستاویزات جو ڈسکس ہوتی ہے صبح جب کورٹ میں جاتی ہیں تو ان دستاویزات کو ججز صاحبان جو ہے اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, چند سوال پوچھتے ہیں, اور ہمیں پھر کورٹ میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ جس کاغذ کے اوپر 1 گھنٹے کا پروگرام ہوا وہ جج صاحب نے ایسے پڑھی, وہ کہتے ہیں یہ آپ نے اس کا تعلق نہیں ہے. وہ بار بار کہتے ہیں کہ آپ پرائم منسٹر کا کنیکشن ثابت کریں. وہ کنیکشن والے دستاویزات تو کسی چینل پہ نہیں چل رہے. وہ شہباز شریف کے اوپر آئیں گے, حمزہ شہباز شریف کے اوپر آئیں گے, دوسرے irrelevant چیزوں پہ پروگرامز ہو رہے ہیں, تو وہ صرف پریشر پڑ رہا ہے کیونکہ پبلک دیکھتی ہے بیچارہ عام آدمی, یار بڑے کاغذ ہیں, یہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے, یہ پیلی پیلی ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, جس طرح وہ اثر تو پڑ رہا ہے. تو میڈیا ٹرائل ہو گیا پھر ان کا, پچھلی میڈیا ٹرائل کا اثر کیا ہوگا ان کے اوپر, یہ بتائیں, تجزیہ کریں. اثر تو یہی ہوگا کہ وہ پبلک اوپینین تو بن جائے گا. پبلک تو ان کے خلاف بن رہا ہے کیونکہ اتنے سارے کاغذ جو دکھائے جا رہے ہیں, تو ججوں پہ بھی پریشر ہے. میں یہ بھی کہتا ہوں, اور اگر یہ غلط ثابت ہوئے عمران خان صاحب والے, تو ان کا کیا اثر ہوگا سر؟ ایک بس آخری غلط ثابت کیا ہوگا, میرے خیال میں کوئی پہلے والی فائنڈنگ آ سکتی ہے کہ جس میں دونوں کو جگالی کے لیے کچھ نہ کچھ مل جائے گا. میڈیا کا میں شکریہ بھی دوں گا. پرسپشن ان کا یہ بنا ہے کہ میڈیا کے تھرو عوام کو یہ پتہ لگ گیا جو انہوں نے ثبوت داخل کیے تھے اس کے اوپر پکوڑے رکھ کے بیچے جاتے ہیں. عوام اب یہ باتیں کر رہی ہے, بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کے جواب انہوں نے ان کے دینے پاس نہیں ہے. ولید اقبال صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں لاہور سے جوائن کرنے کا, متی صاحب, محسن شاہ نواز رانجھا صاحب. تو ناظرین بات یہ ہے کہ کورٹ آبزرویشن ضرور دیتی ہے, ابھی تک فیصلہ کوئی نہیں آیا, اور جو باہر آپ اپنی ٹی وی سکرینز کے اوپر بہت اچھے اور بڑے جسے کہتے ہیں نا دھماکے دار بیانات سنتے ہیں, کورٹ کے اندر وہ ایڈمیسیبل ایویڈنس ہوتی نہیں. ابھی تک پی ٹی آئی نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو منی ٹریل ہے وہ کہاں سے آئی اور کنیکشن کیا ہے میاں نواز شریف صاحب کی فیملی اور نیلسن نیسکول اور ان فلیٹس کا 2006 سے پہلے. ابھی تک کورٹ کو اس کا انتظار ہے. اگلی سماعت 6 دسمبر تک ہوگی اور اس کے پر ہم پھر سے پروگرام کریں گے 6 دسمبر کو. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.